یہ پروگرام مرحبا فارمیسی کے تعاون سے پیش کیا جا رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی شرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائس آف ساؤتھ ایشیا کی رمضان ٹرانسمیشن بعنوان رحمت رمضان کے ساتھ میں مسز نصرت رانا ڈار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین کرام، آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے انفاق سبیل اللہ۔ انفاق فی سبیل اللہ کا لفظی معنی ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، اور اصطلاحاً اس سے مراد اللہ رب العزت کے عطا کردہ مال میں سے ہی اس کی خوشنودی اور رضا کے حصول کے لیے ضرورت مندوں، یتیموں اور مفلوق الحال طبقے میں اس مال کا خرچ کیا جانا۔ کلام مجید میں بارہا مقامات پہ انفاق فی سبیل اللہ کا ذکر ہوا۔ سورۃ البقرہ میں اس کا حکم ان کلمات کے ساتھ دیا گیا، فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے تمہیں عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ پھر آگے چل کے اسی سورہ مبارکہ میں ایک اور مقام پہ کچھ اس انداز میں انفاق کی تاکید فرمائی گئی، اے اہل ایمان ان پاکیزہ کمائیوں میں سے اور اس میں سے جو ہم نے تمہارے لیے زمین سے نکالا ہے خرچ کیا کرو۔ ناظرین کرام، اسلام کا نظریہ مال یہ ہے کہ بندے کو جو کچھ عطا ہوا وہ تمام اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس دنیا فانی میں جو مال و دولت اسے عطا کیا گیا اس میں انسان کی حیثیت فقط نائب کی ہے۔ پھر اسلام کے نظریے مال میں یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ رب العزت نے اسے ایک مقررہ مدت کے لیے وہ مال اور اس کا حق عطا کیا ہے۔ کلام مجید میں 80 سے زائد مقامات پہ انفاق فی سبیل اللہ کا تذکرہ اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت بندے مومنین کے دلوں میں اس جذبے کو اجاگر اور بیدار دیکھنا چاہتے ہیں، اور پھر رب تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ اس کا بندہ مال و دولت کی محبت میں اسیر نہ ہو جائے، اور پھر وہ رب تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا بندے مومن مال و دولت کی محبت میں اسیر نہ ہو جائے، وہ مال جو بیک وقت فتنہ و فساد بھی ہے اور آزمائش بھی، رحمت بھی ہے اور زحمت بھی۔ قرآن مجید بیان فرماتا ہے کہ اللہ رب العزت کی اطاعت کے دائرے میں داخل ہونے والا بندہ مومن وسعت دل کا مالک ہوتا ہے۔ وہ مال و دولت کبھی بھی سمیٹ کر نہیں رکھتا، وہ زر پرست اور تنگ دل نہیں ہوتا، بلکہ تعمیل حکم ربانی میں ہمیشہ انفاق کے عمل سے وابستہ رہتا ہے۔ سورۃ العادیات کی آیہ مبارکہ 8 میں اس کے متعلق فرمایا گیا کہ بے شک انسان مال کی محبت میں بڑا سخت ہے، لیکن جب منفقین کی علامات بیان ہوئیں، ان کی شان بیان ہوئی، تو اللہ پاک نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ منفق یعنی میری راہ میں انفاق فی سبیل اللہ کرنے والا مومن کبھی بھی مال کی محبت میں خود غرض، حریص اور لالچی نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنے گرد و نواح میں رہنے والے یتامہ، مفلس اور مفلوق الحال لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگا رہتا ہے۔ اس کا کامل ایمان ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت آج اسی رب کے دیے ہوئے اس مال میں سے خرچ کرنے کے عوض اس کے مال کو کبھی بھی کم نہیں ہونے دے گا، بلکہ رب تعالیٰ اپنی شان اور اپنے وعدے کے مطابق اس مال کو مزید بڑھا دے گا، اور نہ صرف یہ بلکہ اسے دین، دنیا
اور آخرت میں بھلائی اور فلاح عطا فرما دے گا، اس کے درجات کو بلند فرما دے گا، اور یہ اس کا انفاق کرنا آخرت میں اسے دائمی اور مستقل اجر کی عطا کا باعث بنے گا۔ ناظرین کرام، انفاق فی سبیل اللہ کی اس ابتدائی گفتگو اور حکم ربانی کے بعد ہم بالخصوص آج کی اس گفتگو میں انفاق کے آداب پہ بات کریں گے کہ اگر بندے مومن رب کی راہ میں انفاق تو کرتا ہے، اس کے دیے ہوئے مال میں سے اس کے حکم کے مطابق مستحقین تک وہ مال تو پہنچاتا ہے، لیکن بلا شبہ کلام مجید میں بیان کردہ جو آداب انفاق ہیں، اگر وہ بندہ ان آداب کے مطابق یہ عمل نہیں کرتا، ان آداب کا خیال نہیں رکھتا، تو شاید اس کا یہ عمل کما حقہ رب کی بارگاہ میں قبولیت نہ پا سکے گا، اور نہ ہی وہ بندہ انفاق کے ثمرات کو حاصل کر سکے گا۔ تو آئیے کلام مجید میں بیان کردہ آداب انفاق کے مطابق ان آداب کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کلام مجید میں پہلا ادب جو بیان ہوا ہے، جسے بہت تاکید کے ساتھ بیان کیا گیا، وہ اخلاص ہے کہ منفق جب اللہ کی راہ میں خرچ کرے تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ اس کا خرچ کیا جانا کسی دوسرے بندے کی خاطر نہ ہو، اس کی نیت میں ملاوٹ نہ ہو، وہ لوگوں کی ستائش یا تذکرے کے لیے اس عمل کو نہ کرے، بلکہ خالصتاً للہیت اور نیت کی خالصیت کے ساتھ وہ انفاق کے عمل کو کرے کہ اس کا مقصود فقط اور فقط اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنا ہو۔ اسی معاملہ کو سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے، وہ نہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ روز قیامت پر۔ اس کی مثال ایک ایسے چکنے پتھر کی سی ہے جس پر تھوڑی سی مٹی پڑی ہو، پھر اس پر زوردار بارش ہو تو وہ اسے سخت اور صاف پتھر کر کے چھوڑ دے، سو اپنی کمائی میں ان ریاکاروں کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا اور اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں فرمائے گا۔ ناظرین کرام، انفاق کے لیے یہ مثل، یہ تشبیہ کیسی کہ جس میں اللہ رب العزت نے ایک چٹان کی بات کی، پھر اس چٹان پہ لگی جمی مٹی کی بات کی، پھر بارش کا آنا اور اس چٹان پتھر پہ اس لگی مٹی کو بہا لے جانا۔ تو آئیے اس کا تعلق انفاق کے ساتھ کیا ہے، اس کو سمجھتے ہیں۔ مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ چٹان پر اگر مٹی جمی ہو تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس مٹی کی بنا پہ وہ قابل کاشت ہے، یعنی اس پہ کوئی بھی چیز کاشت کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اسی دوران بارش آ پہنچے اور وہ اس مٹی کو اپنے پانی کے ساتھ بہا لے جائے تو لازمی سی بات ہے کہ اب اس پتھر پہ چونکہ مٹی نہ رہی تو اب وہ قابل کاشت نہیں رہے گا۔ اسی طرح سے اسی مثال کے ساتھ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا یعنی انفاق، جو کہ بندے مومن کے لیے دنیا اور آخرت میں بہت اعلیٰ درجے کے ثواب کا باعث ہے، اگر اس میں ریاکاری اور نیت کی ملاوٹ شامل ہو گئی تو گویا وہ ایسے ہے کہ جیسے اس پتھر پہ پڑی مٹی کا بہہ جانا اور قابل کاشت نہ رہنا، یعنی بے فائدہ ہو جانا۔ تو یہاں پہ بھی اگر انفاق میں انسان ریاکاری اور نیت میں کسی قسم کے کھوٹ کا شکار ہو جائے تو اس کا یہ خرچ کرنا، انفاق کرنا، صدقہ کرنا اس کے لیے کسی قسم کے اجر و ثواب کا باعث نہیں بن سکے گا۔ اسی طرح سے صحیح مسلم میں بیان کردہ حدیث مبارکہ کے مطابق قیامت کے دن اس سخی شخص کی سخاوت بھی رب تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا جس نے لوگوں میں ناموری یعنی شہرت کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کیا۔ نہ صرف یہ بلکہ حدیث مبارکہ کے اگلے حصے میں بیان ہوا کہ بروز حشر ایسے شخص کو فرشتے گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے کر جائیں گے۔
नाज़रीन कराम, अगला अदब इन्फाक जो कलाम मजीद की रोशनी में हमें मिलता है, हासिल होता है, वो ये है कि जब अल्लाह की राह में खर्च किया जाए तो उस खर्च करने के बाद जिस पे खर्च किया गया हो ना तो उसको जतलाया जाए और ना उसे किसी किस्म की इज़ा या तकलीफ़ पहुंचाई जाए। इंसानी नफ्सियात के मुताबिक कलाम मजीद में बड़ी ही खूबसूरती और बारीकी के साथ इस नुक्ते का, इस अमर का ख़याल रखने की ताकीद फरमाई गई है। बिलाशुबा कोई भी मामला हो, इंसान की तबीयत पे उस अमल खैर के करने के बाद जतला देना बड़ा ही गिरां गुज़रता है। तो कलाम मजीद फ़ुरक़ान हमीद ने इस अदब को इन अल्फाज के साथ सूरतुल बकरा में इरशाद फरमाया। तर्जुमा इस तरह से है कि जो लोग अपना माल अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करते हैं, फिर उसके बाद ना तो एहसान जतलाते हैं, ना इज़ा यानी तकलीफ़ देते हैं, उनका अजर उनके रब के पास है। उन पर ना तो कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। यानी समले खैर के बदले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें बरोज़े हश्र किसी किस्म के गम या तकलीफ़ से बरी ज़िम्मा होने की बशारत दी है कि ऐसे लोग जो दुनिया में इन्फाक करते हुए किसी किस्म की इज़ा ना पहुँचाएँगे, अल्लाह पाक ना सिर्फ़ इस दुनिया में बल्कि बरोज़े हश्र भी उन्हें आला किस्म के अजर व सवाब से नवाजेंगे। एक और मुकामात में ऐसे लोगों के सदक़ात और इन्फाक को बातिल करार दिया गया। इरशाद रब्बानी हुआ कि ए ईमान वालों, अपनी खैरात यानी इन्फाक को एहसान जतला कर, इज़ा पहुँचा कर बर्बाद ना करो। यानी पता ये चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्फाक जैसे आला मामले में बंदे को हिदायत फरमा रहे हैं कि ए बंदे, जब तू इन्फाक करे तो जो अखलाकी कमज़ोरियाँ हैं, अखलाकी अमराज हैं, तू ख़ुद को, अपने दामन को उससे बचा के रखना, इसलिए कि जो सदका इन अखलाकी बुराइयों से पाक होगा वही सदका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से बड़े अजर व सवाब का बाइस बनेगा। अगला अदब इन्फाक के इन्फाक करते हुए खुश दिली का मुजाहरा किया जाए, किसी किस्म का बुख़्ल और मलाल उस इन्फाक में शामिल ना हो। यानी मुनफ़िक दिल की खुशी और पूरे तवक्कुल और यकीन की गहराइयों के साथ अल्लाह के बंदों को, मुफलिसों, नादारों, गुरबा, यतामा को खर्च करे। अगर वो ये अमल बोझल दिल के साथ करेगा, अगर ये अमल करते हुए उसकी रज़ा, उसकी पेश नज़र अल्लाह की रज़ा शामिल ना होगी, अल्लाह की ज़ात पे यकीन ना होगा, तो ये इन्फाक अल्लाह की बारगाह में कबूल ना होगा। इसका इजहार सूरतुल बकरा की आयत नंबर 265 में किया गया। तर्जुमे कुरान इस तरह से है कि ऐसे लोगों की मिसाल जो अपना माल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए खुशी और यकीन के साथ खर्च करते हैं, इनकी मिसाल उस बाग जैसी है जो ऊंची ज़मीन पर हो और ज़ोरदार बारिश इस पर बरसे और वो अपना फल दुगना लाए, और अगर इस पर फवार भी बरसे तो उसके लिए काफ़ी हो, और अल्लाह खूब तुम्हारे कामों को देख रहा है। नाज़रीन कराम, कितनी आम फ़हम और इंतहाई खूबसूरत मिसाल के साथ इस अमले इन्फाक को समझाया गया। मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि इस मुकाम पे ज़ोर की बारिश से मुराद वो इन्फाक है, वो सदका व खैरात है जो बंदे मोमिन इंतहाई जज्बे खैर और कमाल दर्जे की नेक नीति के साथ करता है। अब यहाँ देखिए, अमल तो हो रहा है, लेकिन फ़र्क कहाँ पे है? इंसान की नीयत के साथ। और फिर मुफस्सिरीन कराम ने लिखा कि यहाँ हल्की फवार से मुराद ऐसी खैरात है जिसमें जज्बे खैर की कमी हो, यानी जज्बे खैर उस शिद्दत के साथ ना हो, तो इससे मुराद गोया फवार का बरसना है।
اس کے بعد اگلا ادب نفاق جو کلام مجید میں ارشاد ہوا وہ مال کے اچھے حصے میں سے، بہترین حصے میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، کہ منفق جب اپنے مال میں سے اللہ کی راہ میں دینے کا قصد کرے، ارادہ باندھے، تو وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ وہ اپنے مال کے اچھے حصے کو اللہ کی راہ میں پیش کرے۔ اسی کا اظہار کلام مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 267 میں فرمایا گیا کہ اے اہل ایمان، اپنی پاکیزہ کمائی میں سے اور زمین میں جو تمہارے لیے پیدا کیا گیا اس میں سے خرچ کرو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ اس دور میں جو نو مسلمین تھے اور جن کے دلوں میں ایمان راسخ ہو چکا تھا، ان میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے کہ جب وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے تھے تو وہ کم درجے کا یعنی گھٹیا قسم کا مال اللہ کی راہ میں غربا کو دیا کرتے تھے۔ تو پس انہی کے لیے ان کو وعید کے طور پہ اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، اور تا صبح قیامت تمام مومنین کو تنبیہ فرما دی گئی کہ بلا شبہ اللہ کو در حقیقت تمہارے مال کی کوئی طلب نہیں، ضرورت نہیں، یہ تو دراصل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا تمہاری ہی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کا سبب ہے۔ تو اے بندے مومن، جب تو میری راہ میں میرے ہی دیے ہوئے مال میں سے خرچ کرے تو خیال رکھنا کہ اپنے مال کے عمدہ اور اچھے حصے کو خرچ کرنا۔ اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے میں جو ارشاد فرمایا گیا کہ زمین میں تمہارے لیے نکالی ہوئی چیزیں، یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ جو زمین میں کاشت کیا جائے، جو فصل تیار ہو، اس میں سے بھی کچھ حصہ اللہ کی راہ میں وقف کیا جائے۔ پانچواں ادب انفاق کے پوشیدہ طور پہ انفاق کیا جائے۔ شریعت اسلامیہ نے شریعت اسلامیہ نے اعلانیہ طور پہ بھی انفاق کو پسند بھی کیا، اس کا حکم بھی دیا، لیکن کلام مجید میں پوشیدہ انداز میں، چھپے انداز میں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو پسندیدہ قرار دیا گیا، اور اس خرچ کرنے کو خیر کا باعث بنایا گیا۔ اس کا حکم اللہ رب العزت نے کلام مجید میں فرمایا، اور حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے کہ جب بندے مومن پوشیدہ انداز میں بندوں کی ضروریات پوری کرتا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، تو یہ اس کا پوشیدہ خرچ کرنا اس کے انفاق کو قبول کرنے کا باعث ہوتا ہے، اس کے صدقہ کو اور اس کے اجر کو اللہ رب العزت بڑھا دیتے ہیں۔ کلام مجید میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 271 میں اس معاملے کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا: اگر تم صدقے خیرات کو ظاہر کرو تو وہ بھی اچھا ہے، اور اگر تم اسے پوشیدہ مسکینوں تک پہنچا دو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا، وہ تمہارے اعمال کی خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پہ کچھ اہل علم کا خیال یہ ہے، ان کی رائے یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے عائد کردہ شریعت اسلامی میں وضاحت کردہ جو فرضی صدقات ہیں اور زکوٰۃ ہے، ان کو اعلانیہ طور پہ دینا چاہے، جس کا مقصد یہ فقط بیان کیا جاتا ہے اس سے دوسرے لوگوں میں بھی اس کی رغبت پیدا ہو، لیکن عام صدقات خفیہ طور پہ ادا کرنا، دینا زیادہ افضل ہے۔ ناظرین کرام، یہ نقطہ بڑا اہم ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ کے آداب کو، جن کا ذکر قرآن مجید کی روشنی میں بھی آپ کے سامنے کیا گیا، ان آداب کو خیال رکھنا، ان کو بجا لانا ہی ایسا عمل ہے جو ہمارے اس انفاق کو اللہ کی بارگاہ تک پہنچانے کا سبب بھی بنے گا، اس کی قبولیت کا باعث بھی بنے گا، اور بروز حشر ہماری بخشش اور مغفرت کی وجہ بھی بنے گا، اس لیے کہ نیکیوں کی کثرت اور کئی گنا اجر کا جن سے وعدہ کیا گیا، جن کی بات ہوئی، وہ وہی ہیں جو ان آداب انفاق کا
خیال رکھنے والے ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اپنے مال اللہ رب العزت کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ بویا جائے، اس میں سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے موجود ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اضافہ فرما دیتا ہے۔ اللہ خوب وسعت والا اور جاننے والا ہے۔ بلا شبہ اسلام کی تمام تر سنہری تعلیمات میں سے انفاق فی سبیل اللہ ایک سنہری تعلیم ہے کہ ہم مشکل اور آزمائش کی گھڑی میں اپنے گرد و پیش موجود اپنے مسلمان بہن بھائیوں کو کبھی بھی نہ بھولیں اور ہمیشہ خدمت خلق، اثار، ہمدردی اور غمخواری کا مظاہرہ کریں۔ آداب انفاق کا خیال رکھتے ہوئے خرچ کریں، اس لیے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ مال نہ تو کل ہمارا تھا، نہ آج ہمارا ہے اور نہ آئندہ ہمارا ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو مال کی حقیقت کو، انفاق کے آداب کو سمجھنے کی اور ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔